بس اتنا کہنا تھا کہ بگڑ گئے. کہنے کہ کیا بکتے ہو تم لوگ, علم غیب خالی خدا کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. دیکھیے بہتیری ایسی روایتیں جو آپ کی یہاں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں, ان کا سورس پہچانیے. چونکہ ان کو نہیں تھا نا علم غیب, لہذا انہوں نے اپنے بزرگوں کے علم غیب سے بھی انکار کیا. یہ غلط کہتے ہو تم, جھوٹ الزام دیتے ہو ہمارے بزرگوں پر. علم غیب بس خدا کو ہوتا ہے, کسی اور کو نہیں ہوتا. اب وہ 80 برس کا بڈھا, وہ کہنے کا سرکار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, میں آپ کے والد سے جواب خود لے گیا ہوں, وہیں آیا تھا, میں لے گیا ہوں جوانی میں اپنی. آپ کے پدر بزرگوار نے جواب دیے ہیں مجھے. نہیں جھوٹ بول رہے ہو تم. بھیا وہ چپکا چلا آیا, اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. پھر ڈھونڈنے لگے. اب چونکہ نیت اچھی تھی اور نیت میں کھوٹ نہیں تھی, اللہ نے مدد کی, پہنچ گئے امام تک. جب پہنچے امام کے دربار میں تو جو بڈھا آیا تھا اس نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا تھا کسی پر. وہی لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا, آگے آگے وہی ہوتا تھا. وہ آگے آیا, اس نے آن کے سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا ویسے جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا فلاں ابن فلاں, فلاں فلاں کے بیٹے, تجھ پر بھی سلام ہو. تو پہلے تو وہیں پر اس کو شاک لگا کہ یہ نہ صرف میرا نام جانتے ہیں بلکہ میرے باپ کا بھی نام جانتے ہیں. وہ بیٹھ گیا, کہنے لگا ہم آئے ہیں وہاں سے, خراسان سے آئے ہیں. کہا ہمیں معلوم ہے. کہا حضور پیسے لائے. کہا کہ پیسے لائے ہو جس سے اس کو واپس کر دینا, اس لیے کہ پیسے پاک نہیں ہیں, اس کے اندر لوگوں کے حق باقی ہیں. ان سے کہنا ہمیں نجس پیسہ نہ بھیجا کریں. صاحب آیا تطہیر ہے نا. کہا یہ پیسے پاک نہیں ہیں, یہ پیسے ہم نہیں لیں گے. جس کا حق باقی ہے اس کا حق دو پہلے, ابھی پیسے بھیجنے کی جلدی نہیں ہے. جس کے پیسے ہیں اس کو واپس کر دینا, اور لوگوں سے کہنا کہ جن جن کے حق ان کے ذمے ہیں ان کے حق واپس کریں. سارا زور اور سارا فورس جو تھا وہ تو وہی 80,000 دینار پر تھا. وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. اب اس نے پھر کہا کہ حضور مسئلے بھی ہیں کچھ. کہا معلوم ہے, مگر ان کے جواب لکھے جا چکے ہیں. کہ جی. کہا ہاں جاؤ, تمہارے کمرے میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو جس جہاں, کھلا جگہ کھول کے دیکھنا, لفافے رکھے, ہر لفافہ چاک کر کے دیکھنا, ہر ایک پہ جواب بھی لکھا جا چکا, دستخط بھی ہو گئے, مہر بھی لگ گئی. وہ سب کام ہو گیا ہے, اس کے لیے تمہیں یہاں آنے کی دوبارہ ضرورت نہیں. اب کیا کہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ چلنے لگے ہاتھ چوم کے. کہنے لگے تم کچھ بھول رہے ہو. کہا نہیں سرکار بھول کچھ نہیں رہے. کہا نہیں بھول رہے ہو, یاد کرو. کہا جی نہیں ہم نہیں بھول رہے ہیں کچھ. کہا اچھا ہم بتاتے ہیں تمہیں یاد آ جائے گا. جب تم چل رہے تھے اور تمہارا قافلہ نکل رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی تھی, یاد ہے تمہیں؟ وہ ایک کپڑے میں 7 درہم لپیٹ کے لائی تھی. 7 درہم, بالکل کم اماؤنٹ, چھوٹا سا. تم وہ درہم نہیں لے رہے تھے. کہہ رہے لوگ ہزاروں دینار بھیج رہے ہیں, 7 درہم کیا دیں گے ہم. اس بڑھیا نے تمہاری خوش آمد کی تھی,
کہ میرے پاس تو یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ میرے پاس، میں غریب بڑھیا ہوں، میرے پاس اس کے آگے کچھ نہیں ہے، میرا یہی تحفہ امام کو پہنچا دینا۔ بڑی مشکل سے تم نے وہ درہم لے کے رکھے تھے، وہ درہم لا کے مجھے دو، مجھے قبول ہے۔ وہ درہم مجھے قبول ہیں بڑھیا والے، وہ لا کے مجھے دے جاؤ۔ اور ہاں، اب تم یہ بھول رہے ہو کہ کہاں رکھے ہیں، یاد تو آ گئے ہیں تمہیں وہ درہم، مگر اب تمہارا دماغ یہ چکر کھا رہا ہے کہ وہ 7 درہم رکھے کہاں ہیں ہم نے۔ اس کے بعد ان کے سامان کی پوری ڈیٹیل سمجھا کے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں رکھے ہوئے ہیں، کہ وہاں جاؤ، اسے کھولو، یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، اس میں نکلیں گے، ملا کے مجھے دے کے جانا، ایسے نہ چلے جانا، اور جب جانا تو بڑھیا کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا موسیٰ ابن جعفر نے تیرا تحفہ قبول کر لیا۔ ساتویں امام کے زمانے میں، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ پر حقیقتیں واضح ہوں گی، ساتویں امام کے زمانے میں بنی عباس کی سلطنت اپنے کلائمیکس پر تھی، ہارون رشید تخت حکومت پر تھا، بغداد اپنے عروج پر تھا، عالم یہ تھا کہ دولت، اقتدار، طاقت، ہر چیز بالکل پیک کے اوپر۔ ایسے عالم میں ایرانی کلچر کا انفلوئنس بڑھنے لگا اسلام کے اوپر، اور ہارون رشید کا وزیر اعظم یحییٰ برمکی جو تھا، یہ اصلاً آتش پرست تھا اور ایرانی تھا، مگر بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اس کے لڑکے فضل ابن یحییٰ اور جعفر ابن یحییٰ دونوں زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، آج جیسے سول سروس کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حکومت چلتی ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ایرانی تھے اور آتش پرستی کرتے تھے، اور ایک آتش خانے کے متولی بھی تھے، اور یہ برمک کا لفظ جو ہے، تاریخ میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یہ برمک کا لفظ جو ہے، یہ برمک جو عربوں نے کہنا شروع کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پرانی پرشین اور سنسکرت یہ ایک ہی لینگویج ہے، یہ الگ الگ نہیں ہیں، بعد میں بدلی، یہاں کے ہندوستان کے اصل میں ہم یہاں آ گئی تو سنسکرت ہو گئی، وہاں رہی تو پہلوی و دری کہلائی۔ خیر، مجھے وہ باتیں چھیڑنا نہیں ہے، وہ لنگوسٹک کے مسئلے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہی لینگویج تھی، وہ عربی زبان الگ خاندان کی ہے، لیکن پرشین اور سنسکرت اور ہندی اور یہ سب ایک ہی فیملی کی زبانیں ہیں سب۔ تو یہ برمک جو تھا، یہ برمک نہیں تھا، اصل میں یہ پرمکھ تھا، جو عربوں نے آن کے اس کو برمک کر دیا، اس لیے کہ پاؤنڈ کے پروننسیشن میں نہیں تھا اور کھا ان کے پروننسیشن میں نہیں تھا، لہذا پرمکھ جو ہے وہ برمک ہو گیا۔ یہ دھیرے دھیرے ایران کا انفلوئنس بڑھا رہا تھا اور مسلمانوں کے کلچر کو برباد کر رہا تھا۔ ساتویں امام نے ان اثرات کو زائل کیا ہے۔ دوسری طرف
میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ میرے سامنے تاریخ جب سینہ کھولتی ہے تو عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے علمی چوری شروع کی۔ بس سن لیجئے یہ باتیں آپ، کہ اچھا ہے کانوں میں پڑی رہ جائیں۔ علمی چوری یہ شروع کی مسلمانوں نے اس زمانے میں کہ یونان کی کتابیں لاتے تھے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نام سے چھاپتے تھے۔ میں کوئی کتاب جا کے کہیں سے لے آؤں، امریکہ سے لے آؤں، لندن سے لے آؤں، کسی زبان کی کتاب لے آؤں اور اس کے بعد چھاپوں، ٹرانسلیٹ کروں، تو مجھے چاہیے میں نام لکھوں کہ اس کا آتھر فلاں ہے، یہ میں وہاں سے لایا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے تو میرے لوگ بھی پڑھ لیں، میں نے اس کو اردو میں یا گجراتی میں یا ہندی میں یا کوئی انڈین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا۔ لیکن اگر کتاب میں کہیں سے لے آؤں اور اپنے نام سے چھاپ دوں اسے، تو یہ علمی چوری ہے۔ مسلمانوں نے علمی چوری شروع کی اور یونان کے فلسفے کی کتابیں جو تھیں وہ اپنے نام سے عربی میں چھاپنا شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا میاں کہ اسلام کے اندر غلط تصورات آنے لگے، جو باتیں اسلام نے نہیں کہی تھیں وہ مسلمانوں میں رائج ہونے لگیں۔ اس یونانی فلسفے میں جو باتیں کہی گئی تھیں وہ غلط تھیں، وہ اسلام سے بھی اور 1000-1500 برس پرانا فلسفہ تھا، وہ باتیں غلط تھیں۔ مسلمان چونکہ بالکل جاہل تھے لہذا اس کو صحیح سمجھے۔ اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 7 آسمان تلے اوپر ہیں اور شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ آسمان گھوم رہے ہیں، بعضوں کی سپیڈ کم ہے، بعضوں کی سپیڈ زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض ستارے جو ہیں وہ تیز چل رہے ہیں، بعض ستارے سلو چل رہے ہیں۔ جب مسلمانوں میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا تو معراج جسمانی کا مسلمانوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ شیشے کے آسمان ٹوٹیں گے کیسے اور جڑیں گے کیسے؟ آپ سمجھے معراج جسمانی کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ معراج جسمانی کے انکار کی وجہ ملا کی جہالت تھی۔ جاہل ملاؤں کا کھلونا بن گیا ہے اسلام۔ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے، لمبی لمبی داڑھیاں بڑھا لینے سے کوئی عالم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ مال خدا کھا رہے ہیں، داڑھیاں بڑھا رہے ہیں، جو سمجھ میں آیا لکھ رہے ہیں۔ چھٹے امام نے ایک کام شروع کروایا اپنی زندگی میں اور 7ویں امام نے قلعہ میں گیا۔ فلسفہ جبر اور نہ جانے کتنے کتنے ایسے بیتوکے فلسفے یہ سب رائج ہوئے اسلام میں۔ چھٹے اور 7ویں امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کروایا ہے اور ان نظریات کو باطل کروایا ہے، اور اسی زمانے میں ہمارے چھٹے اور 7ویں امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے علم کلام کی بنیاد ڈالی ہے، جو ہمارے مذہب میں وہ علم ہے جو انسانی عقائد کو درست رکھتا ہے۔ 2 علم ہیں، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے۔ جو چیزیں ہم کو فروع دین میں بتائی گئی ہیں ان کے علم کا نام علم فقہ ہے، اور جو چیزیں ہم کو اصول دین میں بتائی گئی ہیں اس کا نام علم کلام ہے۔ یعنی جب ہم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کے معاملات سے بات کریں گے تو یہ علم کلام کے چیپٹر ہیں۔ جب ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس کے علاوہ معاملات جہاد، نکاح، طلاق، میراث، تجارت اینڈ سو آن بات کریں گے، یہ علم فقہ کا چیپٹر ہے سب۔ سمجھے آپ؟
تو جو عقائد کا علم ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں، جو اعمال کا علم ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں۔ ہمارے اماموں نے عقائد کے علم کو بھی آرگنائز کیا، اعمال کے علم کو بھی آرگنائز کیا۔ آج جو ہمیں بھیک ملی ہے یہ در اہل بیت سے ملی ہے، یہ اس دروازے سے ہم کو ملی ہے۔ یہ 7ویں امام تھے، انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، اور زندگی اس لیے کہ ہمارے بچے تو یہ جانتے ہیں کہ مولا زندگی بھر قید رہے، بس حضرت پر انتہا اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ وہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے کہ انتہائی اسیری گزر گئی اور زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ اسیری میں امام خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، بلکہ امام کام دین کا کام چلاتے رہے، اس لیے کہ وہ رہبر تھے۔ پھر 8ویں امام کا زمانہ آیا۔ میں کیسے جلدی جلدی سنا رہا ہوں تاکہ کانوں میں آپ کی باتیں پڑی رہیں۔ آپ سے مراد بچے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بچوں کو یاد رہیں باتیں۔ 8ویں امام کا زمانہ آیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ جس سے ہمارے مذہب کو فائدہ پہنچا ہے وہ 8ویں امام کا ایران کا سفر ہے۔ ہمارے 8ویں امام ویسے تو امامت کے سلسلے کے 8ویں امام ہیں، مگر جو امام عربستان سے باقاعدہ باہر گیا اس حساب سے پہلے امام ہیں۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین یا اور امام جو تھے 8ویں امام سے پہلے، وہ بغداد تک گئے، دمشق تک گئے، یعنی ظاہری اعتبار سے۔ ویسے تو وہ نور تھے، دنیا میں کہیں بھی وہ اس کو نہیں کہتا ہوں، یعنی ظاہری اعتبار سے جو ایک ہسٹورین ان کے سفر کی بات کرے۔ لیکن یہ 8ویں امام جو تھے یہ نان عرب علاقے میں گئے۔ عربوں کے پاس ضد ہے، تعصب ہے، آل محمد سے دشمنی ہے، خاندانی عداوت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ وہ جو گئے تو وہاں کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی ضد نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ جب ایران کا سفر 8ویں امام نے کیا تو ایرانی لوگ یہ سمجھ گئے کہ حق ان کا ہے، وہ یہ سمجھ گئے کہ حق ان کا ہے اور جو چھین رہے ہیں وہ غاصب ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنی سمجھ کو ظاہر تو نہیں کیا، لیکن امام تو سال بھر کے بعد شہید ہو گئے، مگر ان کے دل میں آل رسول کی محبت پیدا ہو گئی۔ امام تو شہید ہو گئے، مگر سیدوں اور شیعوں کے قافلے عرب سے چل کے ایران کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں ان کی جان بچی۔ یہاں دیواروں میں چنے جا رہے تھے، یہاں خون سے گارے بن رہے تھے، یہاں زندہ کنویں میں ڈھکیلے جا رہے تھے۔ وہاں گئے تو ایرانیوں نے ان کو پناہ دی، ان کو اپنا مہمان کیا، ان کی زندگی بچی۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوا ہمارے مذہب کو۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہزاروں سیدوں اور شیعوں کی جانیں بچ گئیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جس علاقے میں پہنچے وہ لوگ محبان علی اور شیعان حیدر کرار اور سادات کرام، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، دین بتایا، اصلی اسلام بتایا، حق اہل بیت بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اثرات ایران کے اوپر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمایاں ہیں۔ تو اس طریقے سے سیدوں کی، شیعوں کی جانیں بچی اور ایرانی لوگوں کو تبلیغ ملی، سچا دین ملا، حق ملا ان لوگوں کے دل۔ اور اس کے لیے بھی میں آپ کو ثبوت فراہم کر دوں، اور بہت سے لوگ اس کی تائید کریں گے جو یہاں بیٹھے ہیں، کہ آج آپ سب کانٹیننٹ کا سروے کیجئے ہندوستان پاکستان کا، تو آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر سینکڑوں شیعوں کی فیملیاں اور سیدوں کی فیملیاں ایسی ملیں گی جو کوئی کہتا ہے ہم نشاپور سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم قم سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم خراسان سے آئے تھے،
تو کہتا ہے کہ ہم اصفہان سے آئے تھے، تو کہتا ہے ہمارے بزرگ شیراز سے آئے تھے۔ صاحب آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کو عرب سے آنا چاہیے تھا، مکہ مدینے سے۔ یہ شیراز و اصفہان سے کہاں آیا؟ یہ کہاں سے گھومتے پھرتے آپ آ گئے؟ تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ بے شک وطن وہی تھا، مگر جب وہاں چھری کی دھار تیز ہوئی گلے کے اوپر تو جان بچانے کے لیے شیراز میں آ کے بس گئے، اصفہان میں آ کے بس گئے، سبزوار میں آ کے بس گئے، نیشاپور میں آ کے بس گئے، قم میں بس گئے، خراسان میں بس گئے۔ پھر جب ہندوستان میں دولت تھی، ثروت تھی، حیثیت تھی، تو وہاں سے مائگریٹ کیا۔ تو وہ مائگریشن جو تھا، جو انڈیا کی طرف ہوا، وہ غریبی کی وجہ سے تھا، وہ جان کے خطرے کی وجہ سے نہیں تھا۔ جیسے بہت سے لوگ آج مائگریٹ کر کے یورپ امریکہ چلے جاتے ہیں، تو یہاں کوئی گردن نہیں کاٹے دے رہا ہے جو یورپ امریکہ چلے جاتے ہیں، چونکہ اچھی لائف ہے وہاں، اس لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ تھا، یہ 8ویں امام کا زمانہ تھا۔ پھر 9ویں اور 10ویں امام کا زمانہ آیا، اور اس کے اندر ایک اور سازش نے جنم لیا۔ ٹرکش انفلوئنس بے انتہا بڑھا، بس بات تمام ہو رہی ہے، ٹرکش انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا، اور ٹرکش انفلوئنس جو تھا وہ ٹرکش انفلوئنس نہیں تھا، بلکہ یونان نے ٹرکی کے ذریعے اپنے لوگ مسلمانوں کے اندر داخل کیے، اور مسلم بادشاہوں کی جہالت اور مسلم عالموں کی دنیا پرستی سے یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پورے ملک کو کرسچین بنا دیں گے اور ان سب کو عیسائیت میں کنورٹ کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلم افسر کے گھر میں، ہر فوج کے سردار کے گھر میں، ہر منسٹر کے گھر میں، ہر رائل فیملی کے آدمی کے گھر میں ترکی کنیزیں۔ حبشی کنیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کالی، بدصورت، خدمتگاری کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ٹرکش کنیزیں جو ہوتی ہیں بڑی خوبصورت، حسین ہوتی ہیں، وہ ان کی بیگمات بن کے رہتی ہیں۔ وہ دیکھنے میں کنیزوں کی شکل میں محل میں داخل تھیں، اصل میں وہ سب کی سب اسپائی تھیں، جاسوس تھیں، اور پورا نیٹ ورک تھا ان کا، پورا نیٹ ورک تھا ان کا، اور یہ طے ہو رہا تھا آہستہ 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 کہ یا تو بادشاہ اپنے کرسچن ہونے کا اعلان کرے گا، اور یا ہم اس کو ہٹا کے کسی کرسچن کو بتا دیں۔ ایسے عالم میں ہمارے اماموں نے اسلام کو بچایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو جو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں وہی بتاتا ہوں، نئی باتیں نہیں سناتا ہوں آپ کو۔ یہاں سینکڑوں آدمی ایسا بیٹھا ہے جس نے یہ بات سنی ہوگی، یہ معجزہ سنا ہوگا کہ ایک راہب پیدا ہوا تھا 11ویں امام کے زمانے میں، جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تھا تو پانی برستا تھا۔ یہ راہب پیدا نہیں ہوا تھا، یہ پیدا کیا گیا تھا۔ یہ پوری کانسپریسی تھی، یہ پوری سازش تھی۔ مسلم ملک کو کنورٹ کرنا تھا عیسائی ملک میں۔ اہل رسول نہ ہوتے تو اسلام برباد ہو جاتا۔ ہر موقع پر اسلام کو بچانے والی محمد کی اولاد ہے۔ اس کا کلائمیکس وہ تھا 11ویں امام کے زمانے میں، اور جب ایک دن پہلے بادشاہ کو پوری کانسپریسی کا علم ہوا کہ کل ہماری حکومت جا رہی ہے، کل ہم ختم ہو جائیں گے، یا کرسچین ہو جائیں یا معزول کر دیے جائیں، تو وہ دوڑا ہوا قید خانے آیا۔
آپ نے پڑھا ہے نا کہ علی جہاں ہوتے تھے حکومت وہاں آتی تھی مسئلہ پوچھنے. 11ویں امام تک وہی شان رہی, شان بدلی نہیں. امام قید خانے میں تھے, وہ دوڑا ہوا قید خانے آیا, اور آنے کے بعد کیا کہا سنیں گے آپ. کہتا ہے یبن رسول اللہ انصر امت جدک, اے رسول کے بیٹے اپنے دادا کی امت کی مدد کیجئے. اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں, کچھ کیجئے. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ دین کو بچانے والا اور مذہب کو بچانے والا علم ہے, عصمت ہے, علم ہے, نورانیت ہے. امام گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, نروس نہیں ہوئے. کیوں؟ علم مددگار تھا. کیا گھبراؤ نہیں, کل اعلان عام تم کرواؤ لوگوں کا, میدان میں بلاؤ. وہ کیا بلائیں گے, تم بلاؤ اور سب کو جمع کرو, اور وہ بھی آئے اور میں بھی آؤں گا, اور وہاں فیصلہ ہوگا. اور تاریخ بتاتی ہے شاہی اعلان جاری ہوا, خلق خدا امنڈ آئی. ضرورت اس بات کی تھی کہ بھرے مجمع میں ایکسپوز کیا جائے, تاکہ دماغوں کی جو برین واشنگ ہوئی ہے اس کو دوبارہ صحیح کیا جائے. بڑا اسٹیج بنا, بادشاہ بیٹھا ہے, امام بیٹھے ہیں, سردار بیٹھے ہیں بڑے بڑے, وہ راہب بھی آیا ہے. امام نے کہا ہاں دعا کر, انہوں نے ہاتھ اٹھائے, بادل کے ٹکڑے جمع ہونے لگے, ہوا بدلنے لگی, موسم چینج ہونے لگا. اب ذرا دیر میں یہ منظر ہے کہ 10-5 منٹ کے اندر بارش شروع ہو جائے گی. اس کا نام ہے علم امامت. ایک دفعہ امام اٹھے, وہ ہاتھوں میں رومال لیے ہوئے یوں دعا کر رہا تھا, اس رومال میں سے کوئی چیز اٹھا لی, اپنے ہاتھ کے رومال میں اس کو لپیٹ لیا, کہا ہاں بھائی دعا کیے جا, اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے. اب بجائے بارش ہونے کے اس کے چہرے پر پسینے کی بارش ہونے لگی, اور ہوا بدلنے لگی, اور کے ٹکڑے ادھر ادھر ہونے لگے. کہا دعا کیے جا. ہمارا کچھ نہیں. پھر امام سامنے آئے, کہا یہ کسی نبی کے جسم کی ہڈی ہے جو اس کو مل گئی ہے, جس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے. اس ہڈی کی صفت یہ ہے کہ جب زیر آسمان آتی ہے تو باران رحمت ہوتا ہے. یہ میں نے ہٹا لی اس کے ہاتھ سے, اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اس کے مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے, اللہ و نبی کی حقانیت کی دلیل ہے. اب مجمع سمجھ گیا کہ کیا اصلیت ہے. کہا اب ہم دعا کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائے, ابر آیا, لوگوں میں بے چینی بڑھی کہ بھیگیں گے. کہا یہاں نہیں برسے گا, فلاں جگہ برسے گا. گھٹائیں آتی رہیں جاتی رہیں, آخر میں گھٹائی کہا یہاں برسے گی, مگر تمہارا آخری آدمی جب اپنے گھر پہنچ جائے گا جب برسے گی. اس طریقے سے دین کی نصرت کی. تو عزیزان گرامی, یہ ہمارا سلسلہ امامت ہے جس نے 250 برس تک دین کی نصرت کی ہے اور مذہب کی مدد. کل کی مجلس میں مصائب ہوتے ہیں, موقع ملا, زندگی رہی تو ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. بہرحال آج تو بس بات یہیں پہ آ کے تمام ہو رہی ہے, اس لیے کہ آج کی رات بڑے غم کی رات ہے, اور آج کی رات بڑے ماتم کی رات ہے. آج تو چند منٹ مصائب زیادہ ہی پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ آج کی رات آپ سیدہ کو ان کے باپ کی شبیہ علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں. آج
آپ ماتم کرتے ہیں شبیہ پیغمبر کا. میں کیا بتاؤں، حسین کا بیٹا تھا مگر پلا زینب کی گود میں. شہزادی زینب نے پالا بھتیجے کو. ہماری جانیں فدا ہو جائیں، ہم نثار ہوں اس شہزادے پر جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، اخلاق میں، مزاج میں رسول اللہ کی صورت تھا. تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے، کہا بابا اب یہ سینہ تنگی کر رہا ہے. ہر ایک کو روکا، علی اکبر کو روکا نہیں. کہا ایک جملہ ہے بس، کہا بیٹا جا کے خیام اہل حرم سے رخصت ہو. روایت بتاتی ہے علی اکبر خیمے میں گئے. مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا باتیں ہوئیں، مجھے نہیں معلوم پھوپھی سے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم وہ بہن جو چچا کی سوگوار بیٹھی تھی اس سے کیا باتیں ہوئیں. مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، سیدانیاں روک لیتے تھے. خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، سیدانیاں روک لیتی تھی. اور ایک مرتبہ علی اکبر جب نکلے ہیں تو حدیث میں ہے کہ ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا. باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پہ خود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا، کہا اچھا جاؤ میرے لال، خدا حافظ. علی اکبر مقتل کو سدھارے. حسین در خیمہ پر بیٹے کی لڑائی دیکھنے لگے اور ادھر ماں بھی خیمے کے دروازے پہ آ گئی کہ باپ ہیں، اگر بیٹا زخمی ہوگا تو چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا. اور ایک مرتبہ بی بی لیلہ نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا مولا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ زخمی تو نہیں ہوا، ایک پہلوان آیا ہے مقابلے پر. لیلہ تمہارا لال بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے. خیمے میں جا کے کامیابی کی دعا کرو، اس لیے کہ میرے نانا کا فرمانا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. بی بی لیلہ خیمے میں گئیں، سیدانیاں جمع ہوئیں. ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ابھی دعا کو ہاتھ اٹھے ہوئے نیچے نہیں آئے تھے کہ اطلاع آئی بی بی آپ کا بیٹا جیت گیا، علی اکبر کامیاب ہو گئے. اپنے بابا سے ملنے آئے ہیں، خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں. ماں تڑپ کے در خیمہ پر آئی تو دیکھا علی اکبر باپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے یا بتا اللہ تشوقت قتلنی، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. وَسِقْلِ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، لوہے کا بوجھ ہلاک کیے دے رہا ہے. بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ اور حسین کہہ رہے تھے بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے. عزیزان گرامی میں ایک عجب بات سوچتا ہوں اس موقع کے اوپر، وہ یہ کہ اس واقعے کے تھوڑی دیر کے بعد امام بھی شہید ہو گئے، مگر بی بی لیلہ تو بعد میں زندہ رہیں. جب پانی آتا ہوگا جوان بیٹا یاد آتا ہوگا، علی اکبر یہ ماں پانی پلا دے. اجرکم علی اللہ. ماں کے دل پر کیا گزر جاتی ہوگی.
کہا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر پھر مقتل میں پلٹے، حسین در خیمہ پر انتظار میں کھڑے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ڈیوٹی بدل گئی، یعنی ماں خیمے کے دروازے سے اندر خیمے میں چلی گئی، پھوپھی خیمے سے در خیمہ پر آ گئی۔ جس پھوپھی نے پالا تھا در خیمہ پر آ گئی، اب حسین کھڑے ہیں در خیمہ پر، زینب کھڑی ہیں۔ ایک دفعہ ایک آواز آئی، بابا میرا سلام لیجئے۔ حسین چلے، کہہ رہے تھے یا علی یا علی، ارے میرا علی اکبر، ارے میرا علی اکبر۔ حسین آگے تھے، زینب انتظار میں تھی، بھیا میت لاتا ہوگا، ابھی پھوپھی میت۔ السلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس کا مشن اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرات، اللہ نے مومنین کا ایک سلسلہ خلق کیا تھا جو آدم سے لے کے سرور کائنات تک جاری رہا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ ایسی آیتوں کا تذکرہ نہیں کرتے یا ان کو چھپا جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کی پوری نسل کا ذکر ہے، حضرت آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک، اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کے تقلب کو، یعنی آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ تو اللہ نے مومنین کے ایک خاندان میں رسول کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے اپنا آخری میسیج اور اپنا آخری پیغام انسانوں تک بھیجا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ سرور کائنات نے اپنی 40 برس کی اس زندگی میں جو قبل اسلام کی زندگی کہلاتی ہے، ہیومن ویلیوز اور اخلاقی قدریں اور انسانی قدریں جن کا تعلق ہر مذہب سے ہے، دنیا کے سامنے پیش کی، جس میں اخلاق، انسانیت، شرافت، سچائی، امانت داری، ہمدردی،
یہ تمام چیزیں شامل تھیں۔ 40 برس کے بعد انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کی حکم خدا سے، اور 23 برس تک وہ تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ 23 برس میں 12 سال انہوں نے مکے میں تبلیغ کی اور 11 سال انہوں نے مدینے میں تبلیغ کی۔ اس 23 برس میں انہوں نے پورا دین دنیا کے سامنے پیش کیا، باوجود اس کے کہ مخالفتیں ہو رہی تھیں، لڑائیاں ہو رہی تھیں، ہنگامے اور فساد کا ماحول تھا۔ اور اس 23 برس میں تقریباً 3 سال ان کی زندگی کے ایسے بھی گزرے جن کے میں ان کا سماجی بائیکاٹ رہا، سوشل بائیکاٹ، اور وہ لوگوں سے مل نہیں سکے اور لوگ ان سے نہیں مل سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 23 برس کے اندر اللہ کا پورا دین مکمل کر دیا، اور توحید اور عدل، نبوت و امامت و قیامت کے بڑے عظیم اور پیچیدہ اور دشوار مسائل سے لے کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ آئینہ کیسے دیکھو، سرما کیسے لگاؤ، گھر سے باہر قدم کیسے نکالو، جب کھانا شروع کرو تو کیا کہو، جب کھانا ختم کرو تو کیا کہو، جب کپڑے پہنو تو کیا کہو، یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسائل تک انہوں نے اپنی تبلیغ کے اندر شامل کر دیے، اور مکمل شریعت، مکمل دین 23 سال کے اندر پہنچا دیا، اور اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مشن کو مکمل کر لیا۔ انہوں نے ایک ایسی قوم کو جو بکھری ہوئی تھی آرگنائز کیا، انہوں نے ایک ایسی نیشن کو جو جاہل تھی علم کی دولت دی، انہوں نے ایسے لوگوں کو کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے متحد کیا، انہوں نے ان افراد کو جن کے دل میں دشمنی اور عداوتیں تھیں محبتوں کا پیغام دیا، اور وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں ہمیشہ تلوار لیے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے، 23 برس کے اندر ان میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ وہ نماز جماعت کی صف میں اس طرح آ کے کھڑے ہو گئے کہ ایک کے پیروں کے پاس دوسرے کا سر تھا۔ یہ انقلاب بڑا عجیب انقلاب تھا، اور بڑا انسانی تاریخ میں یونیک ریولوشن تھا، لیکن انفارچونیٹلی، بد نصیبی سے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کو حکومت، سلطنت، ملوکیت اور کنگڈم نے ہائی جیک کر لیا، اور اسلام کو رسول کے دنیا سے جاتے ہی حکومت کی شکل دے دی گئی۔ وہ لوگ جو دین کے رہبر تھے ان کو طاقت کے زور پر فورسفلی گھر بٹھا دیا گیا، اور وہ لوگ جو دولت چاہتے تھے اور اقتدار کے خواہاں تھے اور سلطنت چاہتے تھے وہ میدان میں آ گئے۔ کبھی کبھی بعض لڑکوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جو دین کے اصلی رہبر تھے وہ تلوار لے کے میدان میں کیوں نہیں آ گئے، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، اور انہوں نے گردنیں کاٹ کے
چھیننے والوں سے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ بالکل ٹھیک ہے، نوجوان ذہن یہ بات سوچ سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ اللہ کے دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اللہ کے دین کا ایک بنیادی اصول، فنڈامنٹل اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب اگر مولا علی تلوار اٹھاتے تو کہے کے لیے تلوار اٹھاتے، ولایت کے لیے وہ ان کے پاس تھی، امامت کے لیے وہ کسی نے چھینی نہیں تھی، عصمت کے لیے وہ کہیں جانے والی نہیں تھی، تو تلوار اٹھتی حکومت کے لیے۔ جب تلوار اٹھتی حکومت کے لیے تو دنیا کنفیوز ہوتی کہ حکومت کے لیے یہ بھی لڑ رہے ہیں، حکومت کے لیے یہ بھی لڑ رہے ہیں، خدا جانے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لہذا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ لوگوں نے حکومت پر قبضہ کیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے اقتدار کو پھیلانا شروع کیا، اور اقتدار، دولت مسلمانوں کے اندر وہ تمام عیب لے آئی جن عیبوں کے خلاف مسلمانوں نے رسول کے زمانے میں آواز اٹھائی تھی۔ آپ کبھی غور کیجئے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ رسول کے زمانے میں چھوٹے بڑے برابر کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ مذہب میں تقوی کی بنیاد ہے آدمی کا اوپر جانا، دولت یا شہرت یا جتھے کی بنیاد نہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ جماعت کی صف میں رسول کے برابر پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان میں آقا بھی ہوتے تھے، غلام بھی ہوتے تھے، کالے بھی ہوتے تھے، گورے بھی ہوتے تھے، مالدار بھی ہوتے تھے، مفلس بھی ہوتے تھے۔ رسول کی مسجد میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا کہ پہلی صف میں قریشی ہوں گے اور دوسری صف میں دوسرے ہوں گے اور تیسری صف میں کالے ہوں گے۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے کھڑا ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ لیکن جب حکومت کا عروج ہوا تو غلاموں کی جگہ پھر پیچھے چلی گئی اور مالدار پھر آگے آ گئے۔ اقتدار نے اسلام کو لے جا کے پھر وہیں پلٹا کے رکھ دیا جہاں سے بگڑ کے چلے تھے۔ جب اسلام آیا تھا تو اس نے یونان و ایران کی خاندانی بادشاہتوں کا مذاق اڑایا تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر خاندانی بادشاہتوں کا رواج ہو گیا اور مسلمانوں میں خاندانی بادشاہتیں بھی قائم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، مولا علی نے 25 سال بڑی تکلیف سے گزارے۔ ایک طرف دین خدا کی تباہی وہ دیکھ رہے تھے، دوسری طرف مصلحت پروردگار تلوار نہیں اٹھانے دے رہی تھی۔ لہذا مولا علی نے اپنے ایک خطبے میں نہج البلاغہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے بڑی تفصیل سے کہ میں نے یہ دن اس طرح گزارے ہیں کہ فی العین قضا و فی الحلق شجا، میں یوں گزر رہا تھا اس زمانے سے کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہو یا کسی کے حلق میں پھندا لگ گیا ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی ہے، مگر میں کیا کرتا، یا میں کٹے ہاتھوں سے لڑتا۔ کٹے ہاتھوں سے لڑنے کا مطلب ہے بے ناصر و مددگار لڑتا۔
اور یا میں اس اندھیرے پر صبر کرتا جو اتنا لمبا پیریڈ تھا جس کا کہ جوان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا اپنے پروردگار سے ملاقات کرے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کو زیادہ مناسب سمجھا اور میں نے صبر کیا۔ مولا علی کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا، اور امام حسن مظلوم تاریخ ہیں اسی طرح جیسے حسین مظلوم تیغ و سنا۔ امام حسن کے اوپر تاریخ نے ظلم کیے ہیں، امام حسین پر تلوار نے ظلم کیا۔ حسن کو قلم سے زخم لگائے گئے ہیں، حسین کو تلوار سے زخمی کیا گیا۔ آج ہمارے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسن نے صلح کیوں کی۔ یہ سوال 1400 برس سے اٹھ رہا ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی۔ امام نہ صلح کرتا ہے نہ جنگ کرتا ہے، وہ حکم پروردگار کا تابع ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو صلح کرتا ہے، اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو جنگ کرتا ہے، اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو میدان میں نکلتا ہے۔ میں کیسے بچاؤں، سمجھاؤں بچوں کو کہ امام حسن نے صلح کیوں کی۔ علی کے آخری زمانے تک آتے آتے کشمکش وہ پیدا ہو گئی تھی کہ چہرے علی کے ساتھ تھے، دل علی کے خلاف تھے۔ تاریخ سے پوچھئے کہ دل علی کے خلاف کیوں تھے۔ دل علی کے خلاف اس لیے تھے کہ 25 برس کے اندر رسول کے بعد یہ سب انسان مال کھانے کی عادی بن گئے تھے، عیش و عشرت کی عادی بن گئے تھے، پیسے آنے کی عادت پڑ گئی تھی ان میں۔ علی جب بیٹھے تو سب کے پیسے بند ہو گئے، سب کے وظیفے بند ہو گئے، سب کی ناجائز آمدنیاں بند ہو گئیں، سب کی اوپر کی انکم بند ہو گئی۔ اب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو حق ہے، اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کا بنتا ہے حساب کتاب، اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اب دماغ میں دوسرا سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ پیسہ گیا کہاں؟ جو ادھر سے بچا وہ گیا کہاں؟ وہ گیا حقداروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مفلسوں کو۔ اور 4 برس کے اندر علی نے وہ کر دکھایا جو علی کے بعد 1400 برس ہو گئے مگر ابھی تک دنیا نہیں کر پائی ہے۔ چاہے آپ کا انڈیا ہو یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں ایشیا کی یا افریقہ کی یا یورپ کے غریب ممالک ہوں یا میکسیکو ہو، یہ نہیں کر پائے ابھی تک جو علی نے 4 برس میں کر کے دکھایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کیا کر کے دکھایا تھا؟ یہ سب موٹے موٹوں کے پیسے بند کر کے، کہ منبر کوفہ پر بیٹھ کے کہا آخر عمر میں کہ میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے جسم کا کپڑا نہ ہو، جو سائے کے نیچے بیٹھا ہوا نہ ہو۔ زندگی کے 3 بنیادی مسئلے، روٹی، کپڑا اور مکان، جو آج تک دنیا حل نہیں کر پائی ہے، علی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں حل کر لیے تھے۔
اور علی کا کوئی دشمن کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ سکا کہ یا علی آپ کیا بات کرتے ہیں، فلاں جگہ جا کے دیکھیے لوگ زیر آسمان بیٹھے فاقے کر رہے ہیں۔ سارے مال خور جتنے تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے ظالم جن کے جتھے تھے، سب کے پیسے بند۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے میں سب کہہ رہے تھے مولا، ہر ایک دل میں کہہ رہا تھا ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو، یہ فاقے کروا دیں گے اگر یہ رہیں گے تو، یہ حویلی بک جائے گی اگر یہ رہیں گے۔ یہ ہوا۔ امام حسن کو وہ حکومت ملی تھی جس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی تھی، امام حسن کو وہ حکومت ملی تھی جس کے اندر صرف چہرے ان کے ساتھ تھے، دل ساتھ نہیں تھے۔ ایک ایسا گھر آپ کو ملے جس کی ہر دیوار کریک ہو، جو 2-3 دن میں ہفتے عشرے میں گرنے والا ہو، تو اگر وہ گھر آپ کسی کے ہاتھ بیچ کے ہٹ گئے یا کسی کو دے کے ہٹ گئے تو آپ نے بڑی سمجھداری کی، ورنہ وہ گھر گرتا اور لوگ مرتے اور الزام آپ پہ آتا۔ تو امام حسن کو جو حکومت ملی تھی وہ کون سی حکومت تھی، اس کو بچے سمجھیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ لہذا امام حسن نے سلو کی۔ امام حسن سلو نہ کرتے، لوگ حسن کے پیر چومتے، اور پیر محاورتاً نہیں، سچ مچ پاؤں دھو کر لے کے پیتے، مگر ایک شرط تھی کہ حسن بانٹنا شروع کرتے دونوں ہاتھوں سے، جتھے والوں کو، پیسے والوں کو، طاقتوروں کو، ہر ایک آن کے نالین چومتا، پیر نہیں۔ آپ رسول کے نواز سے، آپ علی کے بیٹے، آپ سبط اکبر، آپ سے بڑھ کے روئے زمین پہ کوئی خلق نہیں ہوا ہے، لیکن اندر اندر گھر میں مال پہنچتا رہتا۔ حسن یہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے باپ کی روش پر قائم تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا سارا لشکر مل چکا تھا دشمن سے، وہ بظاہر حسن کے ساتھ تھا، اندر اندر دشمن کے ساتھ تھا وہ۔ اب کہیے حسن کیسے بادشاہ تھے جن کو خبر نہیں تھی؟ خبر سب تھی، مگر وہ علاج حسن نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لشکر پھر حسن سے مل جاتا اگر حسن رشوت دیتے، مگر ایک کنڈیشن آ گئی تھی مشکل، کہ یا رشوت دے کے حکومت بچائیں یا رشوت نہ دیں اور امامت بچائیں۔ اب بتائیے کیا بچائیں؟ امام حسن نے عصمت و امامت بچائی، حکومت کو ٹھوکر ماری۔ اس لیے کہ اگر حسن حکومت سلو نہ کرتے تو جنگ ہوتی، جنگ ہوتی تو حسن کے ساتھ 72 بھی نہ بچتے، صرف چند خاندان والے ہوتے جو امام حسن سے پہلے شہید ہو جاتے، اور پھر آخر میں امام حسن شہید ہوتے، تو تاریخ کیا لکھتی کہ حسن کا پورا لشکر ٹوٹ کے دشمن میں مل گیا تھا، وہ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں بڑی بہادری سے شہید ہو گئے۔ تو بہت سے بادشاہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تاریخ میں، آپ کتابوں میں پڑھیے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دارا بھی سکندر کے سامنے میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے، اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اور ہندوستان کی ہسٹری میں ٹیپو سلطان بھی میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے۔
ان بادشاہوں کی کوئی بڑی مذہبی عظمت نہیں ہے جو میدان جنگ میں لوٹے ہوئے مارے جاتے ہیں. تو امام کی جان بھی جاتی کوئی فائدہ نہ ہوتا. لہذا حسن نے صلح کی اور صلح حسن راستہ ہموار کر رہی تھی جہاد حسینی. وہ لوگ جاہل ہیں، دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں حسن و حسین میں اختلاف تھا. حسن حسین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. حسن نے حسین کی شہادت سے 20 برس پہلے صلح کی ہے. صلح حسن ہے سن 41 میں، جہاد حسینی ہے سن 61 میں. روز اخبار پڑھیے، اس کے بعد بھی اتنے بھولے ہیں لوگ کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہوا. کیا 20 برس کے اندر حکومتوں کی پالیسیاں نہیں بدلتی ہیں؟ کیا 20 برس کے اندر دوست دشمن، دشمن دوست نہیں ہوتے ہیں؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اب جب کربلا میں حسین چلے تو حسین پہ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ بادشاہ تھے اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے آئے. دوسری بات، اگر حسین لشکر لے کے نکلے ہوتے، فوجیں لے کے نکلے ہوتے، آدمی لے کے نکلے ہوتے تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بادشاہ تو نہیں تھے مگر بادشاہ بننے کی خواہش تھی اس لیے لشکر لے کے آئے تھے. وہ لشکر لے کے نہیں نکلے، وہ اپنے بچوں کو لے کے چلے، وہ اپنے خاندان والوں کو لے کے چلے، وہ اپنی بہنوں کو لے کے چلے، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے چلے، مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے چلے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین حکومت کے لیے نکلے. 28ویں رجب کو مدینے سے قافلہ نکلا، مکے پہنچا. 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلا، دوسری محرم کو کربلا پہنچا. 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. آہستہ آہستہ شب عاشور آ گئی. عزیزان گرامی، آج کی رات شب عاشور، 10ویں محرم کی رات، حسین کی شہادت کی رات، بے کسوں کی زندگی کی آخری رات. آج کی رات بڑی غنیمت رات ہے. لیلا بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، رباب بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں اور حسین کا سینہ بھی ہے، سیدانیہ بھی ہیں اور خیموں کی حفاظت کے لیے عباس بھی ہیں، ام فروا بھی ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے قاسم بھی ہیں. ابھی فاطمہ کا باغ ہرا بھرا ہے، ابھی سیدہ کا خاندان موجود ہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا آپ کے گھر کی آبادی صرف ایک رات کی مہمان ہے. ایک رات کے بعد یہ گھر ویران ہو جائے گا، اور ایسا ویران ہو جائے گا کہ سید سجاد جب تک زندہ رہیں گے اس گھر کی ویرانی کو روتے رہیں گے. ہاں عزیزان گرامی، ہم قربان ہو جائیں ان حسین پر. عاشور کی رات عجب شان سے گزری. امام عالی مقام نے اپنے خیمے میں ناصروں کو جمع کیا،
فرمایا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصحاب باوفا تڑپنے لگے، کہا مولا ہم آپ کو اس مصیبت پہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ زہیر نے تقریر کی، مسلم نے تقریر کی، حبیب نے تقریر کی، جون غلام حبشی نے تقریر کی، اور روایت بتاتی ہے سب کے آخر میں بنی ہاشم کے نمائندے ابو الفضل عباس بولے، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اور اب جو چراغ جلے اور شمع روشن ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرے نور ایمان سے کچھ اور جگمگا رہے۔ عاشور کی رات گزرتی رہی، کربلا والے یاد خدا میں مصروف رہے، عباس خیموں کا پہرا دیتے رہے۔ سیدانیہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سوئیں، مگر یہ ضرور ہے کہ آج کی رات اضطراب میں، اس اضطراب میں نہ کٹی ہوگی جس اضطراب میں شام غریبہ کٹی۔ اس لیے کہ آج محافظ حرم زندہ تھے۔ ہاں ابھی کل کی رات بھی آئے گی۔ آج آپ مجلس کر رہے ہیں، ابھی نکلیں گے، آپ شہر میں جائیں گے، عزا خانوں میں جائیں گے، حلموں میں جائیں گے، مجلسوں میں جائیں گے۔ آج کی رات کی رونق دیکھیے گا، اور کل جب رات آئے گی تو اس کی ویرانی دیکھیے گا۔ کل رات کی ویرانی دیکھیے گا، اور اس کے بعد سوچئے گا کہ جب آپ کے اس آباد شہر میں شام غریبہ اتنی ویران ہوتی ہے تو کربلا کی شام غریبہ کتنی ویران ہوگی۔ عاشورے کا دن ہوا، لشکر حسین میں نماز کے بعد صفیں درست ہو گئیں۔ علم لشکر عباس علمدار کو ملا۔ سورج کے نکلتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے دوست کام آئے، جب دوست نہ رہے تو بنی ہاشم کام آئے۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے اولاد عقیل نے قربانی دی، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر نے قربانی دی، اولاد جعفر کے بعد اماموں کے بیٹے کام آتے رہے۔ عباس کے بھائی مقتل میں گئے، حسن کے لال مقتل میں گئے۔ ایک منزل وہ بھی آئی کہ قاسم گئے تو مگر لاش کے ٹکڑے آئے۔ عباس سدھارے تو میت خیمے میں نہ آئی، بلکہ خون میں ڈوبا ہوا علم آیا۔ اور جب علی اکبر گئے تو بوڑھا باپ اکیلا میت کو لے کے آیا۔ اب لشکر حسین میں کوئی جوان باقی نہ تھا، مگر ہاں گہوارے میں ایک بچہ تڑپ رہا تھا جو حسین کے ہاتھوں پر گیا، اور آیا تو اس شان سے کہ کرتا خون سے رنگین تھا، گلا تیر سے چھدا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے ننھے چاند کو دیکھ کے کہا یا بنیا مثلو کا ینہار، اے میرے لال کیا تیرا ایسا بچہ بھی نہیں روتا؟ اور اب تمام ذمہ داریاں فارغ ہو چکی تھیں، اب سب شہید ہو چکے تھے۔ حسین خیمے کے دروازے پر آئے، ایک ایک کو سلام کیا۔ بہن در خیمہ پہ آ کے بھائی کو خیمے کے اندر لے گئیں۔ اندر گئے، بیمار بیٹے کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کیں جو تاریخ سن نہ سکی۔ جب اٹھنے لگے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ جب جانا تو میرے دوستوں کو سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔
اور اب در خیمہ کی طرف رخ کیا. تاریخ بتاتی ہے سیدانیوں کا عجب حال تھا، زینب کبریٰ کی عجب کیفیت تھی، شہزادی سکینہ کی عجب حالت تھی. میر انیس نے کیا خوب کہا ہے کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. آگے بڑھے، در خیمہ تک آئے، بہن نے خیمے کا پردہ ہٹایا. ایک دفعہ بیٹی نے دامن تھاما، کہا بابا آپ جا رہے ہیں منع نہیں کرتی، مگر مجھے نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی سکینہ، غلاموں کی جانیں نثار ہو جائیں، نانا کے روضے پر جا کے کیا کیجئے گا؟ آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں آرام کرنا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے ننھی بچی کو گود میں اٹھایا، سکینہ کو آخری بار پیار کیا، فرمایا یا بنی لو ترق القطع لنام، یہ کہہ کے بچی کو گود میں دیا بہن کی. بہن نے رکاب تھامی، راکب دوش رسول سوار